ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں لاہور کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ جب چیزیں پڑتال ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 1960s میں 66-67 میں لاہور کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موزہ مانک جہاں پہ یہ جاتی عمرہ ہے، جاتی عمرہ تو آپ کو پتہ ہے نا، شاہی خاندان نے خود ہی اپنے انڈیا والے گاؤں کا نام یہاں پہ اس کو تفویض کیا، اصل نام تو اس جگہ کا مانک ہے. تو موزہ مانک میں حکومت پنجاب کی جو 839 کنال زمین جو تھی وہ موزہ مانک میں تھی. یہ میں آپ کو 66-67 کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے. تو وہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کی دیکھا کہ وہ کدھر گئی ساری زمین، تو بہت ساری زمین جو ہے وہاں پہ موجود جن کا خانہ کاشت میں اور غیر دخیلدار کے طور پہ اندراج تھا، ان میں سے کچھ لوگوں کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہے 89 میں اور 92 اور 94 میں. اس میں سے ایک نام تھا وحیدہ بیگم، ایک صاحب تھے محمد علی، اور اسی طرح سے ایک اور صاحب تھے، ان کے نام یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہے. اچھا، یہ جو زمین ٹرانسفر ہوئی تو اس ٹرانسفر کے اوپر جو انتقال ہے، جو انتقال کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے لکھی ہوئی کہ باحکم ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو آرڈر نمبر 8030/89/265 کہ باحکم ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو یہ زمین، اتنی زمین وحیدہ بیگم کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اتنی بیگم محمد علی کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اتنی زمین کسی اور کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے. اب بورڈ آف ریونیو نے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ذہن میں یہ چیز کر لیں کلیئر کہ جی سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کوئی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن. اب ایک حکم کے اوپر ہے، اور وہ حکم کا بھی کوئی چٹھی موجود نہیں ہے. جو ریلیونٹ موضع ہے وہاں کی جو تحصیل ہے اس کے اندر نہیں ہے. اس کا بیک اینڈ پہ ایک حوالہ ہے ایک بورڈ آف ریونیو کی چٹھی کا. اس چٹھی کی جب تصدیق کی جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو ان رائٹنگ دے دیتا ہے کہ ہماری کافی کاوش کے باوجود نہ ہی یہ چٹھی ایگزسٹ کرتی ہے، نہ یہ حوالہ نمبر ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آرڈر ہے، اور نہ ہی کوئی منطق ہے. اور قانون یہ ہے کہ غیر دخیلدار کو کسی بھی طریقے سے سرکاری زمین اٹھا کے نہیں دی جا سکتی، کس چیز کے عوض دی جا سکتی ہے. تو وہ اس چیز کی بیس کے اوپر بورڈ آف ریونیو لکھتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، جو ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ہے، کہ اس کے اندر ریکارڈ کو درست کیا جائے اور جو پروونشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کو بحال کر دیا جائے. اس کے اوپر جو متعلقہ افسر ہے وہ بی آر والا وہ اے ڈی سی آر کو لکھتا ہے یا ڈپٹی کمشنر کو لکھتا ہے، وہ پھر ریلیونٹ تحصیل میں جاتا ہے، تحصیلدار اور پٹواری کے پاس. اور اب یہ نظام سارا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. تو وہ جو غلط انتقال درج تھے جو کہ ٹرانسفر ہوئی تھی وحیدہ بیگم، محمد علی اور دیگر لوگوں کے نام، وہ انتقال سارے ریورٹ کر دیے جاتے ہیں پنجاب حکومت کے نام پہ کہ یہ پنجاب حکومت کی زمین ہے. اب اس کے بعد نہ ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جب انتقال کینسل ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے. اس کے بعد اب آگے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کا کوئی ریفرنس بھی بھیجنا تھا، کیونکہ جو سرکاری عمال تھے اس وقت، جو تحصیلدار تھا، پٹواری تھا، گرداور تھا، ان سے بھی سوال کیا جانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن آپ نے سرکاری زمین جو ہے اس کو سب سے پہلے سیو کرنا ہے، اس کو ریورٹ کرنا ہے. موقع کے اوپر بہت سارے وہاں پہ اور لوگ قابضین ہوں گے، کیونکہ آگے سے وحیدہ بیگم، ان کے جو وارثات تھے اور باقی محمد علی، وہ بہت سارے لوگوں کو زمین بیچ چکے ہیں، جس میں سے بڑا چنک شریف فیملی کو بکا ہوا ہے. اب اس کے بعد کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی کہ جی جیسے کوئی شریف خاندان کے جو گھر ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پھر کل رات کو میں تو سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جی کو بڑی سنسنی پھیلائی گئی کہ جی کنٹینرز آ گئے ہیں. اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا
کہ جب بندہ چور ہوتا ہے تو پولیس کی نیلی بتی والی گاڑی اس محلے سے بھی گزرے تو اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئی ہے. بھائی اس وقت وہ کنٹینر رات کو آپ خود جانتے ہیں آج کل یہ جو آپریشن بھی چل رہا ہے, اس وقت ایک جماعت جو ہے وہ جگہ جگہ روڈز بلاک کرتی ہے, دھرنے کرتی ہے, اس کی وجہ سے ٹریفک پلان ریورٹ ہوا تھا اور رائیونڈ روڈ پہ بہت زیادہ اور رات کو ہیوی ٹریفک چلتی ہے. نہ ہی کہیں پہ کوئی کنٹینر لگائے گئے. اگر ایسا ہوتا تو کیمرے کی آنکھ آپ کی دیکھ لیتی کہ وہاں پہ کوئی بڑی پولیس موجود ہوتی. اس وقت تو لاہور پولیس صرف لاہور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے, رستے کھلانے کے لیے اور اس تمام چیزوں میں مصروف ہے. کوئی سینس ہی نہیں بنتا, کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. لیکن رات کو وہ سستی شہرت اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جی کہ کوئی پنجاب حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے. اور اسپیشلی اس وقت جب آپ ایک جا کے سول کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اگینسٹ دی ریونیو آفیسرز آرڈر, اب اس کے اوپر لیگلی وہاں پہ بحث ہونی ہے تو پنجاب حکومت کیسے جا سکتی ہے وہاں پہ کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے. تو یہ نہ ہی کوئی رات کو آپریشن پلان ہوا, نہ ہی آن گراؤنڈ کچھ تھا. صرف واٹس ایپ کے ذریعے مسلم لیگ کے میڈیا ونگ نے, سوشل میڈیا ونگ نے یہ افواہ پھیلائی اور ایک سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جی جیسے کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ نیلی بتی کو دیکھ کے جو چور ہوتا ہے وہ کہیں بھی ڈر جاتا ہے, اور ادھر انہوں نے کنٹینر دیکھے تو سمجھے کہ شاید کوئی کنٹینر سے نہیں آپ کی دیواریں گرتی, وہ کسی بلڈوزر سے ہوتی ہے, کوئی ٹریکٹر جاتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. کنٹینر سے کس نے آپ کا کوئی گھر خالی کرانا ہے. ابھی آپ لوگ چلے گئے. اچھا اب اس کے اوپر ذرا لیگل پوزیشن کے اوپر آ جائیے. لیگل پوزیشن یہ ہے کہ انتقال جتنے بھی سبسیکوینٹ انتقال تھے سارے کینسل ہو گئے. اب معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت سے جو شریف خاندان ہے ان کا نہیں ہے, ان کا معاملہ ہے ان سے جن سے انہوں نے زمین خریدی ہے. پنجاب حکومت نے تو جو اپنا رائٹ تھا وہ کاغذوں میں اس کا اندراج کر لیا ہے. فردر اس کے اوپر جو بھی کارروائی ہوگی وہ تمام ڈیو پروسیس فالو کر کے کی جائے گی کہ اس کی پوزیشن کیسے واپس لی جانی ہے, اور وہ آپ جانتے ہیں سارا وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اس کے لیے سرکاری حکم جاری ہوتا ہے. لیکن جو ان کے رائٹس ہیں, دیکھیں نا ایک معاملہ بڑا سمپل سا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی شریف خاندان نے غیر قانونی طریقے سے یہ زمین اپنے نام کروا لی. انہوں نے تو کاغذوں میں زمین خریدی ہوئی ہے وحیدہ بیگم کے ورثاء سے. اب اگر وحیدہ بیگم نے کاغذوں کے اندر ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ تھا تو وہ ان کا اور ان کا وحیدہ بیگم کے ورثاء کا معاملہ ہے. حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی زمین خرید لیں اور وہ حکومت کی ہو اور اس نے کسی بھی طریقے سے غلط صحیح طریقے سے اپنے نام کروائی ہو, تو حکومت کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ ایک معاملہ ہے. یہ ضرور ہے کہ جب 89 میں یہ ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے. اس فیکٹر کو دیکھا جائے گا, لیکن جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کہیں کوئی مس یوز آف اتھارٹی تو نہیں تھی. اب اس وقت کے جو ریونیو سٹاف ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن یہ چیز اس کے برعکس ہے. اس وقت ایٹ بیسٹ شریف خاندان کا جو کلیم بنتا ہے وحیدہ بیگم کے ورثاء سے بنتا ہے کہ ان کو ایک ڈیفیکٹڈ ٹائٹل جو ہے وہ بیچ دیا گیا. اب اس کے بعد صبح شام بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور جی ہم نے 100 CH میں ایک سیل قائم کر دیا ہے جو سرکاری لوگوں کو انتقام لینے کی پلاننگ کر رہا ہے, یہ تو بڑی بچگانہ سی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کانٹریکچوئل نوکری لینے کے خواہشمند تارڑ صاحب ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پھر سے ان کی بحالی ہو جائے. تو میری مسلم لیگ نون والوں سے درخواست ہے کہ چلو جب تک حکومت آپ کی نہیں آتی, جو نہیں آنی کبھی بھی, تو ان کو اور کچھ نہیں سارے چندہ ڈال کے کوئی کانٹریکچوئل تنخواہ دے دیا کریں تاکہ یہ تھوڑے سے سمٹے رہیں. تو یہ اس کی ساری وہ کلیریفیکیشن تھی. بڑی سمپل سی چیز ہے. سرکار کی زمین سی 839 کنال موزہ مانک میں, جو اسی طرح سے ہی ایک سلسلے میں پرائیویٹ پارٹیز کو ٹرانسفر کر دی گئی آن بیسز آف فوج لیٹرز ڈاکومنٹس جن کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ریکارڈ, اور وہ ان کی کوئی لیگل بیسس بھی نہیں ہے. حکومت پنجاب نے وہ انتقالات کینسل کر دیے ایز پر رائٹ. کل شریف فیملی کی طرف سے وہ سول کورٹ میں گئے. ویسے قانونی طور پہ بتا دوں کہ وہ سول کورٹ میں جا نہیں سکتے, اس کے خلاف یا تو رٹ ہوتی ہے یا پھر آپ نے ریونیو کے پاس جا کے اس کی اپیل کرنی ہوتی ہے.
تو وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے رائٹس متاثر ہوئے ہیں وہ اپنی اپیلیں کریں گے, پورا ڈیو پروسیس فالو ہوگا. تو یہ چیز سنسنی پھیلانا جی کہ ایسی کوئی غلط بات کی گئی ہے بالکل درست نہیں ہے, نہ ہی کوئی آپریشن ہوا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی کوئی اینٹی ڈپریشن سیشن لیں, کیونکہ شہر میں آج کل آپ کو پتہ ہے پولیس بھی ہر جگہ پھر رہی ہے اور بلڈوزر اور کنٹینر بھی ہر جگہ پھر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کو دیکھ کے پریشان ہرگز نہ ہوں, جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. بہت شکریہ سر. ون بائی ون کرنے جی سر, آپ شروع کریں پھر آپ. عدالت نے بھی سپورٹ کیا عدالتی فیصلے کے مطابق, تو کیا پنجاب حکومت کی جو پالیسی ہے کہ سرکاری زمینیں وہ بیچے گی اور گورنمنٹ ریونیو حاصل کرے گی, آپ یہ شریف خاندان کو زمین بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کتنے پیسوں میں بیچیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو بنی گالہ کی آپ نے مثال دی, بنی گالہ پرائیویٹ لینڈ ہے, وہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے. وہاں پہ ایشو جو تھا وہ زوننگ کا ایشو تھا, جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے. جس طرح یہاں پہ ایل ڈی اے کے پاس ہے کہ اگر آپ کی زوننگ کے لاز کے مطابق کتنی فیس جمع کرانی ہے, تو وہ دونوں کا تو آپس میں کوئی منطق نہیں ہے. یہ سرکار کی زمین ہے اور سرکار کی زمین پرائیویٹ لوگوں کے قبضے میں ہے اور اس کا انتقال کینسل کر دیا گیا ہے. اب اگر میرا نہیں خیال کہ قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ سرکاری زمین پرائیویٹ پارٹی کو دے دی جائے. وہ تو کچھ ایسی پراپرٹی ہے جو دی جا سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس میں ہے, اور پنجاب حکومت ہی بہتر جان سکتی ہے. یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اگر یہ خواہش مند ہوں. ایک تو پی ایم ایل این کا کلیم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پریشرائز کر کے ریکارڈ چینج کروایا ہے. پی ایم ایل این کا کلیم یہ ہے کہ وحیدہ بیگم کے نام پر یہ پراپرٹی موجود تھی, گورنمنٹ نے پریشرائز کیا, ڈپٹی سیکرٹری اور اس کے کیونکہ تمام تر آفیشیل ڈاکومنٹس آ رہی تھی, گورنمنٹ نے ریکارڈ چینج کرایا. گورنمنٹ ریکارڈ چینج کرانے میں کس حد تک ملوث ہے اس بات کی. دوسری اس کے ساتھ آپ نے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے یہ کلیم کیا تھا کہ پنجاب میں 1,41,000 ایکڑ جہاں جہاں قبضہ تھا وہاں ویکیٹ کرا دی گئی سرکاری لینڈ. یہ ایک سابق پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے 241 کے نام پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان معاملہ ہے. نہیں, دو چیزیں ہیں. لیکن جی پہلی چیز یہ ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ تو رضیہ بٹ کے ناول ہی ہیں جو اس وقت بیٹھ کے عطا تارڑ اور مریم, وہ جو میرے بھائی نے بھی یاد کرایا تھا, وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بنا رہی ہیں کہ پریشرائز کرا کے ریکارڈ چینج کرا دیا گیا. مطلب ہم نے پریشرائز کرا کے وہ جو چٹھی کا اندراج کروایا اس وقت کے انتقال کے اوپر, پھر وہ چٹھی جس کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور پھر وہ سارا وحیدہ بیگم والا معاملہ. یہ تو دیکھیں ریکارڈ خود بولتا ہے, ریکارڈ چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی افسر اس طرح سے پریشرائز ہوا ہے تو وہ تو بات 1 منٹ میں سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے کہنے والا بندہ کون ہے, کہنے والے وہی اجرتی ملازم ہیں پرانے صاحب کا. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقی زمینیں واگزار کرا لی, باقی زمینیں بھی تمام ڈیو پروسیس کر کے واگزار کرائی گئی ہیں. یہ زمین بھی انشاءاللہ حکومت جو بھی, چونکہ یہ عدالت میں چلیں گے, ابھی جو ہم نے واگزار کرائی ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بھی چیزیں عدالت میں بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہوں گی, بالکل کروائے گی. جیسے دیکھیں ابھی تو یہ سول کورٹ میں گئے ہیں, وہاں کنٹیسٹ ہوگا, آگے بھی کنٹیسٹ کریں گے. اور باقی جن کے قبضے میں بھی سرکاری زمین ہے وہ امانت ہے عوام کی. سرکاری زمین کے مالک جو ہیں وہ عوام ہیں. سرکاری زمین چاہے کسی طاقتور شخص کے پاس ہے یا کمزور شخص کے پاس ہے, اس کو واپس کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں ہوں گے, کل کسی اور کی ذمہ داری ہوگی, لیکن یہ ذمہ داری رہے گی. اب یہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے, آپ لوگوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے کہ جی مانک میں 839 کنال سرکاری زمین تھی, اس کو کیسے واگزار کرایا جانا ہے. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ تقریباً 3 سال جو ہے وہ پورے ہونے کو ہیں, چند ماہ رہتے ہیں. اب تک یہی دیکھا گیا ہے کہ جی ایک پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے یا ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کے بعد ملزم جو ہے وہ ضمانت کروا دیتے ہیں اور مٹی پڑ جاتی ہے اس پہ. آپ یہ بتائیں کہ کب تک پاکستان یا ہماری حکومت اس قابل ہوگی کہ کوئی بندہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, ہاں مجھ سے کرپشن ہوئی ہے, میں یہ واپس کرتا ہوں, مجھے معافی دے. اچھا, یہ تو آپ وہ والا کام کہہ رہے ہیں جو اللہ معاف کرے کوئی نہیں کر سکا کہ چوروں کے اندر ایمان پیدا کر دیں.
तो ये तो रिफॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरी मैं ये बेल के ऊपर आप लोगों से एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप प्रोसेस को देखें। मैं ख़ुद बहुत इस चीज़ का कायल हूँ कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। बेल इज़ पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस। हमारे यहाँ तो बेल बड़ी देर से होती है। अगर मुझसे आप एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ पूछें तो बेल तो एक ऐसी चीज़ है, हाँ एक गारंटी होनी चाहिए कि बंदा भागेगा नहीं और मुकदमात जो हैं तेज़ी से चलते रहेंगे। अब देखिए मसला ये है कि मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।